اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو سب سے پہلے ذکر کیا اپنے وحی کے زمانے کے سب سے ابتدائی دور میں. دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, دو چیزوں کا. ایک چیز جو ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بڑا چیخ چیخ کر کے اور تالی بجا بجا کر کے بیان کرتے ہیں, ہمارے مذہب میں اسلام میں سب سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا, اقرا. بتاتے ہیں نا سب کو چلا چلا کر کے, اقرا, سب سے پہلے اقرا آیا, یعنی ایجوکیشن. دوسری چیز کس چیز کا ذکر ہے اسلام کے اندر؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ وحی لے کر کے اپنے گھر گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ہمیں اڑھا دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا یا ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے؟ رسوا کا مطلب کیا؟ ذلیل, عزت کا برباد ہو جانا, عزت ختم ہو جانا, اسی کو تو رسوائی کہتے ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کس بنیاد پر کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آگے بتایا, تین چار چیزوں کا ذکر کیا. کلا ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ وَتُقْرِ الضَّيْفِ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, آپ بے سہاروں کے لیے کماتے ہیں. تکسب المعدوم, جس کی کوئی ویلو نہیں ہے, جس کو کمانے نہیں آتا, جو کما کے کھا نہیں سکتا, آپ اس کے لیے کماتے ہیں, کما کر کے اس کو دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور اسی طریقے سے چوتھی بات کہی کہ آپ ان حقدار کی زبان ہیں جو اپنا حق حاصل نہیں کر پاتے, جو اپنا حق حاصل نہیں کر پاتے ہیں, ایسے حقدار کی آپ زبان ہیں. آپ ظالموں سے لڑتے ہیں, آپ ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر کے مظلومین کی باتوں کو رکھتے ہیں اور ان کے حق کو دلاتے ہیں. یہ چار چیزوں کا خاص طور سے وہاں پر ذکر کیا گیا. اسے آپ اپنے آج کی زبان میں سوشل ورک کہہ سکتے ہیں. تو دو چیزوں کا ذکر ہمارے مذہب کے اندر سب سے پہلے کیا گیا, نماز سے پہلے کیا گیا, زکوٰۃ سے پہلے کیا گیا, مسجد سے پہلے کیا گیا. مسجد کا بھی اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا گیا, مدرسے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خود کر دیا, اقرا پڑھو, اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل ورک کی طرف اشارہ کر دیا. یہ دو چیز ہے. ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہمیشہ آپ کامیابی کے زینے پر چڑھ سکتے ہیں, اور آج کے وقت میں اس کی اشد در اشد ضرورت ہے ان دو چیزوں کی. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں. یو پی ایس سی میں بہت سارے مسلمانوں کا سلیکشن ہوا, آئی ایس افسر. ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن پر انہوں نے دھیان دیا, تب تو گھر بیٹھے تو نہیں نہ ہو گئے, گھر بیٹھے کوالیفائی ہو گئے. ان کو سمجھ میں آیا نہیں ہمیں اس راستے میں محنت کرنا چاہیے, انہوں نے محنت کیا. یو پی ایس سی میں اس بار تاریخی طور پہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو ایجوکیشن, جب آپ آئی ایس افسر بنیں گے, آئی پی ایس افسر بنیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ سدرشن چینل کے اوپر چلایا جائے گا یو پی ایس سی جہاد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب آپ اپنے ایجوکیشن کو بہتر کریں گے تو ایجوکیشن کو بھی جہاد کا نام دے دیا جائے گا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے ایجوکیشن کی طاقت, کیونکہ گورنمنٹ بغیر ایجوکیشن کے چل ہی نہیں سکتی ہے. ان کے سیکریٹری آئی ایس افسر رہیں گے, ان کے جو ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ رہیں گے وہ سب پڑھے لکھے لوگ رہیں گے. جب آپ پڑھائی لکھائی میں آگے جائیں گے تب تو اندر گھسیں گے. ایجوکیشن میں ہمارا حال, آپ کا حال کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ایک اسکول آپ بتا دیجئے مسلمانوں کا ڈھنگ کا. آپ کے ماشاءاللہ حضور میں تو بڑے بڑے مالدار ہیں الحمدللہ, پوری دنیا آپ کیا چندہ کرنے کے لیے آتی ہے, پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, بڑا نام سنا ہے ہم نے حضور میں رہتے ہوئے بھی, حضور کے باہر بھی. ذرا ایک اسکول بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھڑا ہو کر کے بتا سکتا ہے ڈھنگ کا اسکول آپ کا, مسلمانوں کا, جس کے آنر مسلمان ہو؟ کوئی ایک اسکول کا نام بتا سکتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیکل کالج بتا سکتے ہیں؟ کوئی میڈیکل کالج بتا سکتے ہیں جس کا آنر مسلمان ہو, جہاں پر آپ کی چلے, آپ جو چاہے وہ فیصلہ کریں؟
ہے نہیں ہے. لیکن وہی مالدار بہت ساری چیزوں میں اپنا انویسٹ کیے ہوئے ہیں. IMA میں جب بربادی آئی تب سمجھ میں آیا کون کتنا کتنا پیسہ لگایا ہوا تھا اس کے اندر. تب سمجھ میں آیا مسلمانوں کا خزانہ کس کے لیے کھلا ہوا تھا, کہاں بربادی گئی مسلمانوں کی. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ مسلمانوں کا برباد ہوا ہے. 1-2 ہزار نہیں, ہزاروں کروڑ روپے برباد ہوئے. 2000 کروڑ 3000 کروڑ روپے مسلمانوں کے برباد ہوئے. یہ IMA صرف مسلمانوں کے بل پر چل رہا تھا. اگر یہی مسلمان ایجوکیشن پر انویسٹ کیے ہوتے کیا ان کا پیسہ برباد ہو جاتا؟ یہ جو PMC کالج کھول کر ایڈیمن کالج کھول کے بیٹھے ہیں, کیا اس کا آنر کما نہیں رہا ہے؟ کیا اس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا وہ فقیر بن کر کے گھوم رہا ہے, خالی سوشل ورک کر رہا ہے؟ نہیں, اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں, وہ اچھا کما رہا ہے اور اتنا کما رہا ہے کہ دوسرے طرف آگے بڑھ رہا ہے. وہ ہمارے مالداروں کو کیا ہے؟ ہمارے مالداروں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ مسجد ٹرسٹ کی بنیاد پر چلا سکتے ہیں, آپ مدرسہ ٹرسٹ بنا کر کے چلا سکتے ہیں, ایک ہاسپٹل ٹرسٹ بنا کر کے نہیں چلا سکتے. ابھی دیکھو مسلمانوں کا جو کورونا آیا کتنا پیسہ برباد ہوا ہے, وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے اور سودے بازی ہو کر کے وینٹیلیٹر مل رہا ہے. 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا سودا ہو رہا ہے, تب بیڈ مل رہی ہے ہاسپٹل کے اندر. ایک ہاسپٹل بتائیے مسلمانوں کا اچھا خاصا جو چلتا ہو, جس کا آنر مسلمان ہو, جہاں مسلمان کی چلتی ہو, جہاں مسلمان قلم چلا دے تو اسی کو ایڈمٹ کیا جائے گا, قلم نہ چلائے تو ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا. آپ ذرا بتائیے, میرا نرسنگ ہوم ہے آپ کیا, میں آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں, ایک میرا نرسنگ ہوم کے جیسا آپ نے ہاسپٹل کھولا ہے. ہمیشہ تو آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ رہے, ہمیشہ تو دوسرے کے پیر کے نیچے اپنے آپ کو رکھنے کی طاقت رکھتے ہو کہ ہم وہی لائق ہیں. کہاں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے حالات کو بدلے گا؟ ایک میرا جیسا نرسنگ ہوم آپ نہیں کھول سکے اور وینٹیلیٹر جیسا ہاسپٹل کھولنا, آکسیجن اور دوسری فیسلٹیز سے مالا مال ہاسپٹل کھولنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا ہمارے مالداروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے؟ انصاف کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں. کہاں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں جگہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے. کیا ایک ٹرسٹ بنا کر کے اچھا ہاسپٹل نہیں کھول سکتے؟ آج ذرا سا کسی کو ہلکا سا کورونا کے اثرات ظاہر ہو جائیں, وہ بیچارہ ڈر کے مارے مر جائے گا. اس کو کورونا مارے نہ مارے, وہ ڈر کے مارے مر جا رہا ہے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے گھر کا, میرے خاندان کا کیا ہوگا. ہاسپٹل میں جائیں گے وہاں پتہ نہیں کیسے مجھے مار دیں گے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں زندہ اپنے گھر آ پاؤں گا یہ بھی یا نہیں. اچھے لوگ ہنستے کھیلتے رات میں اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, صبح انتقال ہو گیا. کیا ہو رہا ہے اللہ عالم. ہے بیماری, میں بیماری کا انکار نہیں کرتا, لیکن اس کے آڑ میں جو کالا بازاری ہو رہی ہے آپ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اس کی آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. کہاں ہمارا شعور چلا گیا, کہاں ہماری عقل چلی گئی. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلتا. حالات کو کیسے بدلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ تو خود اعلان کر کے کہہ دے رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود سے اپنے حالات کو نہ بدلے. نہیں بدلتا. آپ اپنے ایجوکیشن کو دیکھو, اپنے سوشل ورک کو دیکھو. سوشل ورک بھی جو ہو رہا ہے مسلمانوں کو بہت محدود ہے. میں کہتا ہوں آپ دوسرے کے رحم و کرم پر سوشل ورک مت کرو. وہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کی ضرورت کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر کے سوشل ورک کرو. آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے, آپ کسی کے بھکاری نہ رہیں, کسی در پر آپ کو محتاجگی نہ رہے. آپ ایسا ایک کام کیجئے. اگر ایک شہر کے اندر 3 لاکھ مسلمان ہیں, ایک سپوز کر لو کوئی شہر ہے جہاں پر 3 لاکھ مسلمان ہیں, اگر ایک مسلمان 100 روپے کا بھی ڈونیشن دے تو کتنا ہو جائے گا؟ 300 لاکھ کا ڈونیشن ہو جائے گا, یعنی 3 کروڑ کا ڈونیشن. یہ 3 کروڑ روپیہ آپ کے ایجوکیشن کے اندر کس ایک کام کے لیے اگر آپ چندہ کریں, صرف 100 روپیہ ایک ایک آدمی سے لے لیں اور 3 کروڑ اکٹھا ہو جائے تو آپ ایک اچھا کالج اور اسکول کھول سکتے ہیں. آپ ٹرسٹ بنا کر کے کام کیجئے. ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں, آپ اگر اس میں بازی مار لے گئے نا تو آپ کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. یہ آپ یاد رکھ لیجئے, اس میں اب غور کیجئے. ہاسپٹل کے ایسے ایسے آنر ہیں, لال چندانی کا نام سنا نا, ڈاکٹر لال چندانی, کانپور ہاسپٹل. ایک عورت کا بہت ویڈیو وائرل ہوا تھا, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تقریباً 5-6 منٹ کا ویڈیو تھا وہ. اس میں اس عورت نے, تبلیغی جماعت کا اس وقت معاملہ بہت چل رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ کیوں نہیں اس کو انجیکشن دے کر کے مار دیا جائے. تبلیغی جماعت کے بہت سارے لوگ کانپور ہاسپٹل جو میڈیکل ہاسپٹل تھا وہاں پر ایڈمٹ تھے.
تو اس کی برائی وہ کر رہی تھی. ڈاکٹر لال چندانی کانپور میڈیکل کالج تھا, اسی کا ہاسپٹل تھا گورنمنٹ کا, بہت وائرل ہوا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا تو جا کر کے یوٹیوب پہ دیکھ لو. 5 منٹ 6 منٹ کا وائرل ویڈیو, اتنا زہر اس کے اندر, اتنا زہر. وہ بول رہی ہے کہ ہماری سبسڈی یہ مسلمان کھا جا رہے ہیں, یہ سبسڈی پر ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان کھا جا رہے ہیں, جو ریسورسز آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی مسلمان کھا جا رہے ہیں. ایک بیچارہ ہمارا ہندو بھائی ہے وہ ہاسپٹل میں, باقی سب یہ ہے. اتنا زہر بھرا ہوا, حالانکہ اس کو نیشنل میڈیا نے بھی دکھایا. وہ کیا کہتی ہے کہ انجیکشن دے کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے, ان کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ جو ہم الٹی سیدھی باتیں سن رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ڈاکٹر سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے اپنے وقت میں اس کو محسوس کیا, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آپ کی جھولی میں ڈال دی. سر سید احمد خان کیسے عقیدے کے تھے, ان کا عقیدہ کچھ گڑبڑ تھا, وہ بحث کنارے کر دو. جب انہوں نے قوم کا درد محسوس کیا کہ نہیں یہ قوم ایجوکیشن سے ہی آگے جا سکتی ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو انہوں نے آگے کر دیا. اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رینک دیکھو, جامعہ ملیہ اسلامیہ کا رینک دیکھیے, نمبر 1 ابھی ہوا ہے نا, JNU جامعہ ملیہ اسلامیہ JMU نمبر 1 رینک ہے جامعہ ملیہ اسلام پورے انڈیا کے اندر. سینٹرل یونیورسٹی جتنی ہے نمبر 1 رینک. اور JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی اس کا بھی رینک 3را یا 4تھا ہے. تو آپ سمجھ رہے مسلمان بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو اللہ رب العالمین نے توحید کی طاقت دی ہے, توحید سمجھنے کی عقل دی ہے. دنیا سمجھنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, دنیا سمجھنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ ان کو سپورٹ تو کرو, آپ ان کے لیے راستہ تو ہموار کرو. ایک مسلمان ہے, ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا ہے, وہ کہاں سے اپنے اسکول کی فیس جمع کرے گا؟ ہمارا کام, آپ کا کام کتنا ہے؟ کوئی مسلمان ہے پریشان ہے, فیس نہیں بھر سکتا, ہم چندہ کرتے ہیں 2-4 لوگ سے بات کر کے, لو بھائی فیس پکڑو جا کر کے بھر دو. یہ ہمارا اتنا کام ہے, بس یہ ہمارا اتنا کام ہے. یہ کرتے اچھا ہے بھائی, یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام تھوڑے ہے, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن کیا ہم یہیں تک رہیں گے؟ کیا ہم زندگی پر ایسے ہی چندہ کر کے لوگوں کی فیس بھرتے رہیں گے, ایسے ہی چندہ کر کے لوگوں کے ہاسپٹل کی بل ادا کرتے رہیں گے؟ ہم یہیں تک رہ جائیں گے. ہمارا ہاسپٹل نہیں کھلے گا, ہمارا نرسنگ ہوم نہیں کھلے گا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہیں اچھا ہوگا. ہم کب آنر بنیں گے کسی اسکول کے, کسی یونیورسٹی کے؟ ہم کسی ہاسپٹل کے کب آنر بنیں گے؟ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ ابھی جاؤ ذرا ایمانداری کے ساتھ کوئی سروے کر لے, کتنا مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے. اللہ کا احسان ہے, کسی کے پیسے پر میری کوئی غلط نگاہ نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہے الحمدللہ اللہ نے بہت عطا کیا ہے مسلمانوں کو. بعض مسلمان کو اللہ رب العالمین نے بہت عطا کیا ہے, وہ 2-3 مسلمان بھی مل کر کے بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈھنگ کا کوئی اتنا بڑا, میں اپنے شہر کی بات کروں, بنارس بہت بڑا شہر ہے, بہت 7 MLA سیٹ ہے وہاں پر, 7, اتنا بڑا شہر. اتنے پیسے ہیں مسلمانوں کے پاس, اتنے پیسے ہیں. ایکسپورٹر وہاں پر, ساڑی اور ٹیکسٹائل اور کپڑے کے ایکسپورٹر ہے وہاں پر. پوری دنیا میں بنارس کا کپڑا جاتا ہے. آپ کے شہر میں آپ جاؤ پتہ کر لو, سب بنارس کا مال کے بہت آتا ہے. ساڑی کے لیے, کپڑے کے لیے پوری دنیا میں بنارس کا نام ہے, وہ سینٹر ہے ساڑی کے لیے. اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس, اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس, اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس, الحمدللہ. لیکن ذرا جا کر کے دیکھ لو, ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل, ایک ہاسپٹل ان لوگوں کا نہیں ہے. کسی کی کڈنی کی ڈائلسس کرنا ہو نا, ان ناہنجار مسلمانوں کے پاس ڈائلسس کرنے کا بھی انتظام نہیں. اگر کسی کو آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑ جائے, آکسیجن سسٹم ان کے ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے. اگر کسی کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑ جائے تو جا کر کے ہاتھ جوڑیں گے ان کے سامنے, جو تمہاری موت کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے اس کو ایڈمٹ کرائیں گے. اللہ نے بہت عطا کیا ہے لوگوں کو, لیکن یہ ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. ہاں زمین خریدنا ہو سب سے آگے, بتانا نہیں میں اتنا زیادہ دے دوں گا, لیک نہیں ہونے دینا بات, یہ ڈیل ہمارے تمہارے بیچ میں. اتنا وہ بول رہا ہے اس کو چھوڑو, میں 50 کروڑ بڑھا کر کے دے دیتا ہوں, میں 90 کروڑ بڑھا کر کے دے دیتا ہوں. کسی کو بتانا نہیں. ابھی زمین بکنے لگے تو دیکھی غریبی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی, ساری مفلسی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی, صرف زمین اور گھر بکنے لگے تو. یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے, خاص طور سے ہمارے ہندوستان کا. میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے. ان لوگوں نے اپنے جڑ کو اچھا کرنے کا کام نہیں کیا. ہم مسجد ٹرسٹ سے چلا سکتے ہیں, تقریباً 1.5-2 لاکھ کا بجٹ
ہر مہینے ہم اختیار کر سکتے ہیں، 1.5-2 لاکھ کا خرچ ہم کر سکتے ہیں مسجدوں کے اندر. کتنا کام کر رہے ہیں مسلمان مسجدوں کے اور مدرسے. خالی مسجد مدرسے تک ہم محدود رہیں گے تو ہم کیسے اپنی قوم کو آگے بڑھائیں گے؟ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیز و اقارب، میں آپ کے سامنے بہت بڑی التجا کر رہا ہوں. آپ اس پر غور کیجئے. اس پر مالدار ہی آگے آ سکتے ہیں، یہ غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے. جو اپنا کھانا دال روٹی صحیح سے نہیں انتظام کر پا رہے وہ کیا یہ سب کام کریں گے؟ آپ کی اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا. جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم اچھا ہو جائے گا، یقین جانیے آپ کی قوم بھکاری نہیں بنے گی، آپ کی قوم بہت آگے بڑھے. ہمارے زکوٰۃ کا سسٹم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سوچ سمجھ کر کے 2.5% کا زکوٰۃ کا سسٹم بنایا تھا. یہ 2.5% زکوٰۃ کتنا اچھے طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو ہم اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس پر غور کیجیے. ہمارا ایک ہاسپٹل ہو، چھوٹا سا ہو، اچھا ہو، ساری سہولیات اس کے اندر ہو. مسلمانوں کو ڈائلیسس کی ضرورت، ڈائلیسس ہو. اس کا ایک ڈائلیسس 5,000 روپے کا ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ کتنا چندہ کرو گے بھائی؟ ایک مسلمان اگر ڈائلیسس میں پھنس جائے، اس کے پاس پیسہ نہیں، کتنا چندہ تم کرتے رہو گے؟ روزانہ اس کو 5,000 روپے کی ضرورت ہے. صرف ڈائلیسس چارج وتھ میڈیسن پتہ نہیں کتنا لگے گا. کتنا تم چندہ کرو گے؟ اپنا کچھ کرو، اپنا کچھ پیر مضبوط کرو، اپنی قوت کا استعمال کرو تاکہ ہم بہت کچھ کر سکیں مسلمانوں کے ساتھ. ایک بار مشین ہم خرید لیں، پھر کتنا بھی ہم مدد کر سکتے ہیں مسلمانوں کی. کب تک چندہ کرتے رہو گے؟ کب تک ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ کب تک اعلان کرتے رہو گے فلاں کی طبیعت خراب ہے چندہ کرنا ہے، فلاں کی طبیعت خراب ہے چندہ کرنا ہے؟ اٹھو، جینیوں کو دیکھو، پارسیوں کو دیکھو، اور ہمارے مسلم کمیونٹی میں بوہرا کمیونٹی، ذرا اس کو دیکھو. بوہرا کمیونٹی کا ذرا آپ اکنامک سسٹم دیکھ لیجئے، ہیلتھ سسٹم دیکھ لیجئے. حالانکہ وہ مسلمانوں کے عقیدے کے بہت خلاف ہیں، لیکن وہ مسلمان کہلاتے ہیں بوہرا کمیونٹی. آپ جا کے ان کا سسٹم دیکھیے. وہ اٹھے ہیں، انہوں نے لائے عمل تیار کیا، انہوں نے ایک نظام بنایا کہ ہمیں اس طریقے سے اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے. وقت لگا، سالوں سال اس میں محنت کرتے گئے، کام کرتے گئے 20 سال 30 سال 40 سال تک انہیں محنت کرنا پڑا، لیکن آج انہوں نے اپنی قوم کی بہترین تعمیر کی. سکھوں کو دیکھو، بہت کم سکھوں میں ہیں جو بھیک مانگتے ہوئے آپ کو ملیں گے، بہت کم. ان کا سسٹم دیکھ لیجئے. اس لیے اس پر غور کیجئے. یہ صرف بیان تک نہ رہ جائے بلکہ آگے بھی اس پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی قوم کے لیے جو زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جیسا کہ تو نے ہمیں عقل دی ہے توحید کی، ویسے ہی اپنی دنیا کو سنبھالنے کی بھی ہمیں عقل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے. ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین.